اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری تنازع اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں صرف جنگ نہیں بلکہ نقشوں کی لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اس E1 علاقے میں تقریباً 1200 نئے گھروں کی تعمیر کا ٹینڈر جاری کیا ہے جسے فلسطینی اپنے مستقبل کے ملک کی ریڑھ مانتے ہیں۔ مغربی ممالک نے اس 2 اسٹیٹ تھیوری کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے۔ UN نے بھی اسے فلسطینی اسٹیٹ کے وجود کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر E1 ہے کیا؟ کیوں اس چھوٹے سے علاقے پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں؟ اور کیوں کینیڈا کے ساتھ ساتھ یورپ کے 6 ممالک بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کیا اسرائیل کا یہ منصوبہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا؟ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں یہودی بستیوں کی تعمیر کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ آج ویسٹ بینک میں لگ بھگ 160 اسرائیلی بستیاں موجود ہیں جہاں قریب 7 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ لیکن اب جس E1 علاقے کو لے کر دنیا بھر میں بحث چھڑی ہے وہ صرف 12 اسکوائر کلومیٹر زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ فلسطینی ریاست کے مستقبل سے جڑا سب سے اہم زمینی حصہ مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ E1 آخر ہے کیا۔ یہ ایسٹ یروشلم کے ایسٹ میں 12 اسکوائر کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جو مالے ادومم بستی اور ایسٹ یروشلم کے بیچ موجود ہے۔ یہ علاقہ ویسٹ بینک کا ڈپلومیٹک کوریڈور مانا جاتا ہے جو فلسطینی ریاست کی تعمیر کے لیے بہت اہم ہے۔ E1 یعنی ایسٹ 1 علاقہ ایسٹ یروشلم اور مالے ادومم نام کی بڑی اسرائیلی بستی کے ٹھیک بیچ میں موجود ہے۔ یہی وہ زمین ہے جو نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ بینک کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اگر یہاں بڑے پیمانے پر اسرائیلی بستیاں بستی ہیں تو فلسطینی علاقوں کے بیچ کا نیچرل کنیکٹیویٹی وہ ٹوٹ جائے گا۔ فلسطینیوں کو ڈر ہے کہ اگر یہاں بستیاں بن گئی تو ویسٹ بینک کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ سب سے بڑا خطرہ نارتھ میں موجود رام اللہ اور ساؤتھ میں موجود بیت لحم کے بیچ کنیکٹیویٹی کو لے کر ہے۔ یروشلم کے پورب میں موجود قریب 12 اسکوائر کلومیٹر کا وہ علاقہ جو دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن فلسطین کے مستقبل کے لیے بے حد اہم مانا جاتا ہے۔ فلسطینی نقشے کو اگر اوپر سے دیکھیں تو نارتھ کی طرف رام اللہ اور اس کے آس پاس کے شہر ہیں جبکہ ساؤتھ کی طرف بیت لحم، ہیبرون اور دوسرے علاقے ہیں۔ E1 ان دونوں حصوں کے بیچ میں موجود بے حد اہم زمینی حصے میں آتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے۔ ان میں سب سے اہم نام ہے رام اللہ اور بیت لحم کا۔ دونوں شہروں کے بیچ سیدھی دوری قریب 22 کلومیٹر ہے لیکن آج بھی فلسطینیوں کو اسرائیلی چیک پوسٹ اور دوسرے کنٹرولز کی وجہ سے کئی بار لمبا راستہ لینا پڑتا ہے۔ E1 میں تعمیر ہونے پر سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ مستقبل میں بننے والے سیدھے اور لگاتار فلسطینی کوریڈور کی گنجائش اور کم ہو جائے گی۔ لیکن بات صرف رام اللہ اور بیت لحم کی نہیں ہے۔ اصل تنازع یہی سے شروع ہوتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ E1 سے ویسٹ بینک 2 حصوں میں بٹے گا جس سے نارتھ اور ساؤتھ کے فلسطینی شہروں کے بیچ آواجاہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس سے ایسٹ یروشلم بھی باقی فلسطینی علاقوں سے کٹ جائے گا جبکہ فلسطینی قیادت ایسٹ یروشلم کو اپنی راجدھانی مانتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے 2 اسٹیٹ تھیوری پر کس طرح سے اثر پڑے گا۔ سب سے پہلے ایسٹ یروشلم الگ تھلگ پڑ جائے گا، نارتھ ساؤتھ ویسٹ بینک کی کنیکٹیویٹی متاثر ہوگی، فلسطینی ریاست کے خواب پر اثر پڑے گا، یروشلم راجدھانی کے دعوے کو جھٹکا لگے گا اور سب سے اہم پیس ٹاک پر پڑے گا کہ کوئی بھی اس پہ اب پیش رفت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اسی وجہ سے برٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، نیدرلینڈز اور ناروے جیسے ممالک نے اسرائیل کے فیصلے کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ اپنے جوائنٹ بیان میں کہا ہے کہ E1 پروجیکٹ ویسٹ بینک کو کئی حصوں میں بانٹ سکتی ہے اور فلسطینی علاقوں کی جیوگرافیکل ایکسیپٹنس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ قدم امن کو اور دور دھکیلے گا اور اسرائیل کی انٹرنیشنل امیج کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ UN سیکرٹری جنرل نے بھی ایون پروجیکٹ کو فلسطینی ریاست کی مانگ کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی دباؤ کی وجہ سے 2005 میں امریکہ نے بھی اس پروجیکٹ کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد اسے اسرائیل نے روک دیا تھا، لیکن اب اسرائیل نے ایک بار پھر اسے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بچلیل سموٹرچ نے تو پچھلے سال صاف کہا تھا کہ اس منصوبے کے ذریعے فلسطینی ریاست بنانے کی سوچ کو مٹایا جا رہا ہے۔ وہیں سیاسی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اکتوبر میں ہونے والے الیکشن سے پہلے یہ قدم رائٹ ونگ ووٹرز کو پیغام دینے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ٹینڈر کی آخری تاریخ چناؤ سے کچھ دن پہلے رکھی گئی ہے، جس سے مستقبل کے کسی بھی سرکار کے لیے اسے رد کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اس پروجیکٹ کی ٹائم لائن بھی سمجھاتے ہیں۔ 1994 میں پہلی بار اس پروجیکٹ کی تجویز رکھی گئی، یعنی پروپوزل رکھا گیا۔ 2005 میں امریکی دباؤ پر اس پر روک لگی۔ 2012 میں یہ منصوبہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوا۔ 2020 میں یہی پروجیکٹ نتنیاہو کے چناوی وعدے کے طور پر تھا۔ 2022 میں اس پروجیکٹ کو دوبارہ آگے بڑھایا گیا اور اب 2026 میں 1200 گھروں کی تعمیر کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایون کے خلاف صرف فلسطینی ہی نہیں بلکہ اسرائیل کے کئی امن حامی تنظیمیں بھی عدالت پہنچ چکی ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ علاقہ مستقبل میں فلسطین کی مالی ترقی کے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر یہاں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر ہوتی ہے تو فلسطینی آبادی کے لیے اور ان کے ایکسٹینشن کے لیے کاروباری سرگرمیوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی کوششیں بری طرح متاثر ہوں گی۔ غزہ میں جنگ کے بیچ اب لڑائی صرف زمین کی نہیں، نقشے کی بھی ہے۔ ایون پروجیکٹ محض 1200 گھروں کی تعمیر کا نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کے سیاسی مستقبل کو بدلنے والا فیصلہ بن سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو ان کا ملک نقشے پر موجود تو رہے گا، لیکن اس بٹوارے کی وجہ سے اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب دنیا کی نگاہیں اس بات پر ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ کے باوجود اسرائیل اس پروجیکٹ کو کتنا آگے بڑھاتا ہے اور کیا 2 اسٹیٹ تھیوری کا خواب بچ پائے گا یا تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔